ایک ایسا معجزہ ہے جو ہم سب کو ہم نے سنا ہوا ہے، اور اس معجزے کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ واحد معجزہ ہے خداوند یسوع مسیح کے تمام معجزات میں سے یہ واحد معجزہ ہے جو چاروں اناجیل میں شامل ہے۔ اس معجزے کو اناجیل اربع میں جگہ ملی ہے۔ دیگر جو معجزات ہیں وہ کوئی 2 انجیلوں میں ہے یا کوئی 1 انجیل میں ہے، لیکن یہ جو معجزہ ہے یہ چاروں اناجیل میں شامل ہے۔ یہ تو اس کا سگنیفیکنس ہے، اس کی اہمیت ہے۔ جو چیز ہم سیکھیں گے آج اس معجزے سے وہ ہے گاڈ آف امپاسبلٹیز، کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ جو سیکھیں گے وہی سیکھیں گے کہ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ یہ ایک اینٹ ہے جس کو ہم نے بلس کیا ہے، میرے خیال میں اگر اس کی ویلیو کی جائے تو یہ 10 سے 12 روپے تک ہوگی اس کی ویلیو، یا 15 تک ہوگی۔ آج کل ریٹ جو ہے یہ 10-15 روپے کے قریب ہوگی۔ اس کو ہم نے بلس کیا ہے، لیکن یہ جہاں پر جا کے لگے گی وہ ہمیں ناممکن نظر آتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں اس کے لیے ہم نے اس کو بلس کر دیا ہے۔ کیسے ہوگا، کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے یہ سارا انتظام ہوگا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں ایک پتہ ہے کہ جیسے چھوٹے بچے نے 5 روٹیاں 2 مچھلیاں خدا کو دے دی تھیں، ہم نے یہ اینٹ خدا کو دے دی ہے۔ آگے اس کا کام ہے، آگے اس نے کام کرنا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ تو اینڈرو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں والا ایک لڑکا ہے۔ وہ لے آئے اور خدا نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دی۔ کھلانے کے بعد بچ رہا۔ جب انہوں نے کھلا دیا تو کھانے کے بعد 12 ٹوکریاں بچ گئیں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ اینٹ ایسا کام کرے گی کہ بلڈنگ بنانے کے بعد بھی بچ رہے گا۔ اب اس معجزے کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کا انسائٹ دیکھتے ہیں کہ اسپرچولی ہاؤ ڈز اٹ اسپیک، ہم کیسے خدا کا معجزہ جو ہے وہ خدا کا کلام ہم سے کرتا ہے۔ اب یہ گلیل کا میدان ہے جو تبریاس کی جھیل کے کنارے کنارے پر بہت بڑا میدان ہے۔ جیسے آج کروسیڈز ہوتے ہیں ویسے خداوند یسوع مسیح نے یہ کروسیڈ ارینج نہیں کیا۔ ذہن میں رکھیں، ہم کروسیڈز ارینج کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں 2 مہینے پہلے ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر کمپین کرتے ہیں، اور پھر جا کے 1000 2000 یا 3000 بندے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی ایسے نہیں ہوتے، وہ بھی ہمیں بسیں بھیجنی پڑتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں 3000 لوگ چاہیے یا 5000 لوگ چاہیے، تو پھر ہم بسز بھیجتے ہیں، پھر وہ آتی ہیں۔ اب یہاں جو تعداد بتائی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 5000 مرد اور بچوں اور عورتوں کی تعداد، کہتے ہیں وہ موجود تھے لیکن تھوڑی تعداد میں تھے، ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن مردوں کی تعداد 5000 کے قریب تھی۔ اب یہ 5000 لوگ وہاں کیسے گئے ہیں؟ جہاں یسوع مسیح نے اپنا ٹیچنگ سیشن ختم کیا ہے، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یہ سوچا ہے کہ وہ تبریاس کی جھیل کا یہ 10 میل کا سفر ہے جو انہوں نے طے کرنا ہے، اور وہاں جا کر یہ میڈیٹیشنل زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے ایک ٹیچنگ سیشن ختم کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک میڈیٹیشنل لائف اپنے شاگردوں کے ساتھ جائیں، اور وہ جو میدان ہے وہاں پر وہ زندگی بسر کریں اور کچھ روز وہاں رہیں۔
اور یہ جو تبریاس کی جھیل ہے، اگر خداوند یسوع مسیح واک کر کے جاتے ہیں تو یہ 10 کلومیٹر ہے، اور اگر خداوند یسوع مسیح جھیل پر جاتے ہیں تو یہ 6 کلومیٹر ہے، 6 مائلز ہے، یعنی 6 میل انہوں نے، اور خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگردوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو جھیل ہے، وہاں تبریاس کا میدان ہے، گلیل کا میدان ہے، وہاں انہوں نے 6 میل جھیل میں سے جانا ہے۔ اب یہاں سے غور سے سنیں، اب جتنے خداوند یسوع مسیح کے چاہنے والے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 جتنے خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں، نمبر 2 جتنے خداوند یسوع مسیح کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں، نمبر 3۔ یہ اس قسم کا امتزاج ہے بھیڑ کا کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو واقعی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ہے، نمبر 2 وہ لوگ جو خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور نمبر 3 جو لوگ ضرورت مند ہیں جنہیں معجزے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 قسم کے آڈینس ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے اس میں رہتے ہیں، کھوج میں رہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہاں ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح بوٹ کے ذریعے سے گئے ہیں اور 6 میل انہوں نے وہاں جانا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے جانے سے پہلے 10 میل کا سفر کر کے لوگ پہلے سے وہ اس میدان میں موجود تھے جہاں خداوند یسوع مسیح نے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 10 میل پیدل سفر کر کے وہ وہاں پر پہنچے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح میڈیٹیشنل لائف گزارنا چاہتے ہیں، جہاں پر وہ ریاست کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر وہ خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، جہاں پر وہ اپنے شاگردوں کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر گئے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے پہنچنے سے پہلے وہاں لوگ موجود ہیں اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور تیسرے دن انہوں نے اس تعداد کو گنا ہے کہ 5000 مردوں کے قریب تھی۔ اب خداوند یسوع مسیح کے نیچرل کروسیڈ میں اور ہمارے ارینجڈ کروسیڈ میں کیا فرق ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا جو نیچرل فطری کروسیڈ ہے جو ارینج نہیں کیا گیا، اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو پیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو پیار کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے وہ 10 میل نہیں 100 میل بھی پیدل چلنا پسند کرتے ہیں، اور وہ 10 میل کا سفر کر کے خداوند یسوع مسیح کشتی سے اتر رہے ہیں، اور آگے انہوں نے بہت بڑی بھیڑ دیکھی ہے جو وہاں موجود ہے جو خداوند یسوع مسیح کو پیار کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو خدا کی باتوں کو، خدا کے کلام کو، اس کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو تڑپتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ اور نمبر 3 وہ ہیں جن کی آنکھیں خراب ہیں، جن کے کان خراب ہیں، جن کے جسم خراب ہیں، جو معجزہ لینے کے لیے گئے ہیں، شفا لینے کے لیے گئے ہیں۔ یہ 3 قسم کے آڈینس جو ہیں یہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ ان کو خداوند یسوع مسیح نے کوئی بس نہیں بھیجی، کیونکہ ان میں جذبہ ہے خداوند یسوع مسیح کی محبت کا، ان میں جذبہ ہے خداوند یسوع مسیح کے کلام سیکھنے کا، ان میں جذبہ ہے خداوند یسوع مسیح سے معجزہ لینے کا۔ اور آج یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کروسیڈز میں بسیں لگانا پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کروسیڈ میں پیسہ خرچنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو پیار نہیں کرتے، لوگ خدا کے کلام کو پیار نہیں کرتے، لوگ شاید ان کو معجزہ گھر پر ہی مل جائے تو اچھی بات ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اور آج بڑی منسٹریز ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جو منسٹریز نے لوگوں کو خراب کر دیا ہے۔ لوگوں کو خراب نہیں کیا، لوگوں کے اندر خداوند یسوع مسیح کی محبت نہیں رہی، لوگوں کے اندر خداوند یسوع مسیح کا پیار، اور ہم مجبور ہیں لوگوں کو بسیں دینے کے لیے، ہماری مجبوری ہے لوگوں کو بسیں دینے کے لیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بس بھیج دیں تو پیسہ آ جائیں گے، اور وہ بس لے لیتے ہیں بہت بڑی اور اس میں 10 لوگ ہوتے ہیں۔
ہم نے بھی ایسا دیکھا ہے. سو پلیز یہ منسٹریز کو الزام نہ دیں. خداوند یسوع مسیح کو پیار کریں, اس کے کلام کو پیار کریں, وہ معجزہ آپ کو ضرور دے گا, لیکن جذبے کے ساتھ آئیں جیسے پہلی صدی کے لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے تھے. اور آج بھی جو لوگ خداوند کو پیار کرتے ہیں, جو لوگ اس کے کلام کو سیکھتے ہیں, جو لوگ واقعی معجزہ حاصل کرنا, شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی منسٹری پر احسان نہیں کر رہے, وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ اپنے کلام کے سیکھنے کے لیے انتظام کر رہے ہیں. لہٰذا آج کے کروسیڈز میں اور خداوند یسوع مسیح کے کروسیڈز میں یہ ہے کہ وہ نیچرل کروسیڈ ہے اور یہ ارینجڈ کروسیڈز ہوتے ہیں جن کے لیے مہینہ 2 مہینے پہلے ہم کمپین کرتے ہیں, اشتہار لگاتے ہیں. یسوع مسیح نے کوئی اشتہار نہیں لگایا, وہ خاموشی سے گئے ہیں اور لوگ وہاں موجود ہیں اس لیے کہ they needed Jesus. ان کو یسوع مسیح کی ضرورت تھی. اب خداوند یسوع مسیح نے 3 دن کی کنونشن وہاں ختم کر دی ہے. کروسیڈ جو ہے وہ کلام سنایا ہے, معجزات بھی ہوئے ہیں, معجزات بھی ہوئے ہیں. لوگوں نے خدا کی محبت کو دیکھا ہے, لوگوں نے معجزات دیکھے ہیں, لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اب خداوند یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا ہے, کمپیشنیٹ ہونا. اب یہ سن لیں یہ ترس کیا ہے. میں بطور کرسچن لیڈر یہ اون کرتا ہوں اور کلیم کرتا ہوں کہ یہ جو ترس ہے یہ بیبلیکل ٹرم ہے اور کرسچن پراپرٹی ہے, کیونکہ یہ کرائسٹ میں سے نکلا ہے. ترس کی جو اصطلاح ہے یہ کرائسٹ میں سے نکلی ہے, اور ترس سے مراد کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا نہیں ہے, ترس سے مراد کسی پر رحم کرنا نہیں ہے. ترس جو ہے اس کا میں ایکسیجیسس کر رہا ہوں, ترس سے مراد ہے کسی کے دکھ میں برابر کا شریک ہونا, شیئرنگ دا پینز. کسی کے دکھ میں, اگر کسی کو کینسر ہے تو اس کینسر کو اپنے اوپر لے لینا, اگر کسی کو بیماری ہے تو اس کو اپنے اوپر لے لینا. اور یہ کام دنیا میں صرف یسوع مسیح نے کیا ہے. اس نے ساری دنیا کے گناہ اپنے اوپر لے کر, بیماریاں لے کر خود گناہ بن گیا, لیکن ہم لوگوں کو اس نے نجات دے دی. اس کو اس بھیڑ پر ترس آیا. ویسے بھی ترس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے انٹسٹائنز, ہمارے جو انتڑیاں ہیں اندر سے, جہاں سے رحم نکلا ہے. یہ جو وومب ہوتا ہے اس کے یہ بہت قریب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ماں کا بیٹا 100 میل دور بھی کسی مصیبت میں ہو تو اس کی فیلنگز آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو کمپیشن ہوتا ہے وہ ماں کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہی کمپیشن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں تھا. اور جہاں کمپیشن ہوتا ہے وہاں بہت بڑا کام ہوتا ہے, اور یہاں پر کمپیشن ہوا, 5000 بھوکے لوگ جو ہے وہ سیر کیے جاتے ہیں. یہ کمپیشن کا نتیجہ ہمیشہ بہت بڑا ہوتا ہے. پوری دنیا میں کمپیشن جو ہے, ترس جو ہے, یہ کرسچن پراپرٹی ہے, اور ہم اس کو کلیم کرتے ہیں. ہمارا یہ ایکسکلوسیو کلیم ہے کہ وی آر دا اونر آف دا کمپیشن, ہم ہیں کمپیشن کے لوگ. اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو ترس آیا, اور خداوند یسوع مسیح نے 3 دن کے بھوکے لوگوں کو ارادہ کیا ہے کہ ان کو کھانا دیا جائے. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ فلپس کو آزمانے کے لیے کہا ہے کہ فلپس آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ ان لوگوں کے لیے کھانے کا ارینجمنٹ کریں. اب فلپس کا انتخاب اس لیے ہوئے ہے کہ فلپس جو ہے یہ تھوڑا سا ٹرسٹ کرتا ہے, یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کے اوپر یہ کنسرن ہوتا ہے. یہ جوڈا وہ نہیں, اسکریوتی نہیں ہے, لیکن پھر بھی شاگردوں میں سے یہ تھوڑا سا کیلکولیٹنگ ڈسائپل ہے, یہ چیزوں کو سوچتا ہے اور بجٹ کرتا ہے. اور فلپس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ فلپس آپ ان کے لیے کھانے کا ارینج کرو, اور اس نے فوراً یہ فگر دے دیا ہے کہ خداوند 200 دینار کی روٹیاں بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوگی. اب یہاں پر ارینج یہ ہے کہ اگر آپ واقعی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں تو آپ کو بیچ میں پیسے کو نہیں لانا چاہیے. اگر خداوند یسوع مسیح ہے, دیکھیں لکھا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی پوجا پرستش نہیں کر سکتے. اب یہاں پر خدا بھی ہے, یہاں پر
وہ فلپس کے 200 دینار بھی ہیں. سو جب منسٹریز کی جاتی ہیں, خدا کا کام کیا جاتا ہے, تو چاہے درکار ہیں, لیکن اس وقت ہمارا دھیان بجٹ کی طرف نہیں ہونا چاہیے, ہمارا دھیان منسٹری کی طرف ہونا چاہیے کہ منسٹری کیسے ہوگی. سو یہ سوچنا بڑا ضروری ہے. جب میں کسی ایک جگہ پر سرمن کرنے کے لیے وہاں گیا, تو وہاں پر ایک اناؤنسمنٹ کر دی پادری صاحب نے کہ جی ہم کنونشن کرنا چاہ رہے تھے, تو ہمارے پاس فنڈز نہیں اکٹھے ہو سکے, لہٰذا ہم کنونشن کو پوسٹ پون کرتے ہیں. تو بعد میں مجھے موقع ملا, میں نے کہا کہ کنونشنز اور کروسڈز پیسے سے نہیں ہوتے, ایمان سے ہوتے ہیں. ہمارا جو ایمان ہے وہ اس میں ایکسرسائز ہوتا ہے. اور یہاں فلپس جو ہے, شاید اس کا فوکس جو ہے وہ شاید ڈالرز کے اوپر ہے, دیناروں کے اوپر ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ خدا کے کام کرنے کے لیے بہت سارا روپیہ درکار ہے. ایسا نہیں ہے. اگر خدا میرے ساتھ ہے, خدا ہمارے ساتھ ہے, تو خدا تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک نیا کریکٹر سامنے آتا ہے. 5000 لوگوں میں سے کسی ایک بچے کو ڈھونڈ لینا, یہاں 100 لوگ بیٹھے ہوں تو نظر نہیں آتا کہ کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 5000 لوگوں میں سے یہ ایک بچے کو ڈھونڈ لینا, یہ اینڈرو ہی کر سکتا تھا, اندریاس ہی کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اندریاس جو تھا وہ ہر وقت پیسوں کے لیے نہیں, وہ سوچتا تھا میل ملاپ کو, وہ سوچتا تھا وسائل کہاں موجود ہیں, وہ سوچتا تھا انٹیمیسی کو, وہ سوچتا تھا فیلوشپ کو, وہ سوچتا تھا منسٹری کو. اور 5000 لوگوں میں سے اینڈرو کے پاس ایک نوٹس ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک یہاں پر بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ آپ وہ لے آئیں, جو آپ کے پاس ہے وہ لے آئے. ہمارے پاس ایک اینٹ تھی, ہم لے آئے اور ہم نے خداوند کے ہاتھ میں دے دی. خداوند کیا کرتا ہے کہ اس کو ملٹی پلائی کرتا ہے, اور یہ جو اینٹ ہے جب ملٹی پلائی ہوگی تو پھر بہت بڑی بلڈنگ بن جائے گی. سو ملٹی پلائی ہوتی ہیں, اینٹیں جو ہوتی ہیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں. سو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لے کر آؤ. اب یہاں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں, میں برطانیہ کی مثال دینا چاہتا ہوں, ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ جو ان کا کانسٹیٹیوشن وہ بائبل بیسڈ ہے. انہوں نے بہت ساری چیزیں بائبل سے سیکھی ہوئی ہیں, اور بہت سارے فیصلے جو ہیں ان کے بائبل بیسڈ ہوتے ہیں. ان کا جو اپنا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بائبل بیسڈ. اب یہ جو لائنیں بنانے والی بات ہے, یہ جو ترتیب ہے, لائن بنانے والی بات ہے, یہ ہم نے خداوند یسوع مسیح سے سیکھی ہے. اور آپ اگر کرسچن ایریاز میں چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو لائن کی پابندی ملے گی. وہاں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہاں لائن میں کتنی ترتیب ہے, کیونکہ یہ بات پہلی صدی کی میں کر رہا ہوں, آج کی نہیں کر رہا, پہلی صدی کی کر رہا ہوں. کہ پہلی صدی میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب زیادہ لوگ ہوں تو اچھی بات ہے, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, لائن بنانا جو ہے یہ کرسچن فنامنا ہے, یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ بھی ہمارا اثاثہ ہے. آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں جہاں کرسچن کنٹریز ہیں, وہاں آپ لائن سے باہر نہیں نکل سکتے, آپ کا کام ہی نہیں ہوگا. لیکن یہاں اگر جہاز بھی جانا ہو تو آپ کو پتا کہ آپ کی سیٹ ریزروڈ ہے, لیکن آپ کو دھکے پڑتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا نہیں ہے لائن میں کھڑے ہونا. یہ بھی بائبل مقدس کی تعلیم ہے. سو لائن بنانا, یسوع مسیح نے کہا کہ آپ لوگوں کو قطاروں میں بٹھاؤ. اور کیا ہوا کہ جب انہوں نے 50 اور 100 کی لائنیں بنا دیں تو اس سے کیا ہو گیا کہ کیلکولیشن آسان ہو گئی. آسانی سے 5000 کا فگر ایسے نہیں آیا. انہوں نے 50 اور 100 لوگوں کو بٹھا دیا, اور ہمارے پاس 50 کو انہوں نے 10 ضرب دے دی, 100 سے ضرب دے دی, تو 5000 بن گیا. سو اس طرح سے یہ ساری ترتیب جو ہے یہ نئی نہیں ہے, یہ پہلی صدی کی ترتیب ہے جہاں سے ہم نے سیکھا ہوا ہے. سو یہ اخلاقیات ہے, یہ ایک معیار ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے مرتب ہو کر زندگی بسر کریں تاکہ ہم کسی کے لیے بھی مسئلہ نہ بنے اور اپنے لیے بھی مسئلہ نہ بنے. یہ اخلاقیات ہے. خداوند یسوع مسیح نے ان کو بٹھا دیا, اور انہوں نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر انہوں نے برکت دی. اب خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خود بھی برکت دے سکتے ہیں, لیکن
انہوں نے یہ سکھایا کہ کھانے سے پہلے دعا کرنا ضروری ہے. یہ اخلاقیات ہے مذہب کا جو یہ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن مسیحیوں پر لازم ہے کہ جیسے ہی کھانا آئے وہ بغیر دعا کیے ہوئے کھانا نہ کھائیں. خداوند یسوع مسیح نے ایک پرنسپل دے دیا ہے، اصول دے دیا ہے کہ وہ جو کھانا آئے گا خداوند یسوع مسیح نے اس پر دعا کی ہے، اور دعا کرنے کے ساتھ ہی بہت فائدے ہو جاتے ہیں. نمبر 1 کہ اس کھانے کے جو مضر اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے کھانے میں جو مضر اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. نمبر 2 ہمارے کھانے میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. نمبر 3 ہمارا کھانا ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں، لیکن یہ پرنسپل بن گیا ہے کہ جب بھی ہم نے کھانا کھانا ہے ہم نے دعا کرنی ہے. سو دعا کر کے خداوند یسوع مسیح نے وہ کھانا جو ہے وہ لوگوں کو دے دیا ہے، اور لوگوں نے کھانا شروع کیا اور شاگردوں نے بانٹنا شروع کر دیا ہے. اور وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اس وقت تک ختم نہیں ہوئیں جب تک 5000 لوگ شیر نہیں ہو گئے. ہمارے پاس بہت سارے ایسی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر وہ ایک کپی کا تیل ہے جو خدا علیشا خدا کے بندے نے کہا کہ اس کو پور کرتے رہنا اور یہ ڈالتے رہنا، اور وہ تیل ختم نہیں ہوا، نیچے بچوں کے برتن ختم ہو گئے ہیں. تیل ختم نہیں ہوا، بچوں کے برتن ختم ہو جاتے ہیں. سو اس طرح بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ خداوند کی برکات. اب ابراہیم کی دعا دیکھ لیں. ابراہیم کی دعا جب سدوم اور مورا کے لیے دعا تھی تو ابراہیم نے 50 سے شروع کیا، 10 تک ہو گیا. 10 تک بھی اس نے کہا کہ میں 10 لوگوں کی خاطر سدوم اور مورا کو چھوڑ دوں گا. ابراہیم کی